السلام علیکم، اب تک میں خوش آمدید، میں ہوں سنیا ملک۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے عظیم درس ہے۔ شہادت امام حسین رہتی دنیا تک عزم و استقلال کی علامت ہے۔ یوم عاشور پر صدر مملکت عارف الوی کا پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا امام عالی مقام نے شہادت قبول فرمائی لیکن ظلم اور جبر کے سامنے سر نہ جھکایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر دور میں سچ اور انصاف کا ساتھ دیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی مظلوموں کی حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا یوم عاشورہ پر پیغام۔ کہا امام حسین کی عظیم قربانی یہ یاد دلاتی ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت سچ کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا حق اور باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور جاری رہے گا۔ حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے شجاعت کا ایک درس ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ شیخ رشید کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا کربلا کے شہداء کو سلام کہ جن کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعہ کربلا حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تاریخ میں شہید زندہ رہتے ہیں، ظالم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 74 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں میں 4373 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کرونا سے اموات 24,713 ہو گئی۔ گزشتہ روز 55,634 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 7.8% رہی۔ آج یوم عاشور پر ویکسینیشن کا عمل معطل رہے گا۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کا افغانستان میں خراب صورتحال کے باوجود بھی آپریشن جاری۔ افغانستان میں نئی حکومت بننے کے بعد پی آئی اے کی پہلی بین الاقوامی پرواز کابل سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ پرواز کے آپریشن کی براہ راست نگرانی سی ای او ارشد ملک نے کی۔ پرواز نے پاکستانی شہریوں، غیر ملکی سفارتی مشن اور اہم عالمی اداروں کے لوگوں کو ریسکیو کیا۔ مسافروں نے پی آئی اے کے عملے کے جذبے اور محنت کو سراہا۔ افغانستان میں صورتحال معمول پر آنے لگی۔ کابل کی پروازوں کے لیے پیشگی اجازت لینے کا حکم۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے باضابطہ سیاسی مشاورت کا آغاز۔ انس حقانی کی قیادت میں طالبان وفد کی حامد کرزئی، گلبدین حکمتیار، عبداللہ پر مشتمل مصالحتی کونسل سے ملاقات۔ سابق چیئرمین سینٹ اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ ملا عبدالغنی برادر کی بھی جلد کابل آمد متوقع۔ افغان سیاسی قیادت کو فل پروف سیکیورٹی فراہم۔ ملا عبدالغنی برادر کو حکمراں بنانے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کی اب تک کے پروگرام ٹونائٹ وتھ فریحہ میں گفتگو۔ کہا بھارت کا اشرف غنی حکومت کی طرف جھکاؤ تھا، اس لیے انہیں ہمارے آنے پر بے چینی ہے۔ طالبان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغان کرکٹ ٹیم کی حوصلہ افزائی جاری رکھی جائے گی۔ کابل سے فرار سابق افغان صدر اشرف غنی متحدہ عرب امارات سے نمودار۔ اشرف غنی اور اہل خانہ کو انسانی ہمدردی کے تحت پناہ دی گئی۔ اماراتی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ تاجکستان میں افغان سفارت خانے کا اشرف غنی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ۔ موت سے نہیں ڈرتا لیکن میں پھانسی پر نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ دشمن کابل میں مجھے ایک کمرے سے دوسرے میں تلاش کر رہے تھے۔ 4 روز بعد اشرف غنی کی وضاحتیں۔ 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ساتھ لے جانے کا الزام مسترد۔ امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے 9.5 ارب ڈالر کے اثاثے منجمد کر دیے۔ آئی ایم ایف کا افغانستان کو فنڈز کی فراہمی روکنے کا اعلان۔ آئی ایم ایف کے ترجمان کے مطابق عالمی برادری میں افغانستان کے معاملے پر ابہام پایا جاتا ہے۔ افغانستان آئی ایم ایف کے وسائل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ افغانستان کو چند روز میں 46 کروڑ ڈالر کے فنڈز جاری کیے جانے تھے۔
14 اگست کو مینار پاکستان پر ہجوم کے ہاتھوں ہراساں ہونے والی خاتون ٹک ٹاکر نے اپنی دکھ بھری کہانی بتا دی۔ عائشہ اکرم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ واقعے والے روز سیلفی کے بہانے چند نوجوان قریب آئے اور پھر سینکڑوں افراد نے گھیر لیا۔ مجھے بے لباس کیا گیا اور 2.5 گھنٹے تک ٹارچر کیا گیا۔ 15 پر پولیس کو کال کرتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ متاثرہ خاتون کا حکومت اور عدلیہ سے انصاف کا مطالبہ۔ گریٹر اقبال پارک لاہور میں خاتون کے ساتھ دست دراسی کا واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمروں کی تفصیل اب تک نے حاصل کر لی۔ مینار پاکستان کے نیچے ہجوم نے ٹک ٹاکر خاتون کو گھیر رکھا تھا۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ایک سیکیورٹی گارڈ تھا۔ لوگ خاتون کو بچانے کے بجائے ویڈیوز بناتے رہے۔ گراؤنڈ میں نصب 60 سی سی ٹی وی کیمروں میں سے صرف نصف فعال تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی نوٹس پر پنجاب پولیس متحرک۔ آئی جی انعام غنی کا ملزمان کی شناخت کے لیے چیئرمین نادرہ سے رابطہ۔ ایڈیشنل آئی جی سردار علی خان کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ پولیس کے شاہدرہ، شفیق آباد اور مصری شاہ سمیت متعدد علاقوں میں چھاپے۔ 15 افراد گرفتار۔ ویڈیوز میں نظر آنے والے افراد سے میچ کیا جائے گا۔ اور یوم عاشور کے موقع پر امام بارگاہ ہیرا حیدری سے نکالا جانے والا پہلا مرکزی جلوس حسن پروانہ روڈ پر پہنچ چکا ہے، جس میں امام بارگاہ زینبیہ سے برآمد ہونے والا جلوس بھی شامل ہو چکا ہے۔ علم و زلجنہ کا بڑا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ نمائندہ اب تک حسان شیخ سے مزید جان لیتے ہیں۔ حسان، اپڈیٹ کیجیے گا، ملتان میں محرم کا پہلا مرکزی جلوس کہاں پہنچا ہے؟ جی بالکل، دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی یوم عاشور نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کا جو پہلا جلوس امام بارگاہ ہیرا حیدری سے جو برآمد ہوا تھا، وہ اس وقت جو ہے حسن پرانہ قبرستان چوک پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور اس جلوس میں جو ہے ایک اور جلوس جو ہے وہ شامل ہوا ہے، جو کہ امام بارگاہ زینبیہ سے جو ہے برآمد ہوا تھا۔ اب ایک یہ جلوس جو ہے وہ علم و ذوالجناح کا ایک بڑا جلوس بن کر جو ہے وہ گھنٹہ گھر چوک کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ جلوس میں جو ہے وہ عزاداروں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ درجہ حرارت جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہے، حبس کی شدت بھی جو ہے وہ برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلوس میں جو ہے وہ سبیلوں کے خاص اہتمام کیا گیا ہے، سبیلیں لگائی گئی ہیں، اور خاص کر جو ہے جو سنی بھائی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب جو ہے لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ جلوس جو ہے گھنٹہ گھر چوک پر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی جائے گی، جبکہ جو امام بارگاہ زینبیہ سے جلوس برآمد ہوا تھا ان کے عزادار جو ہے وہ چوک کچہری پر پہنچ کر جو ہے نماز ظہرین ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو امام بارگاہ زینبیہ سے جو جلوس برآمد ہوا تھا وہ امام بارگاہ سورج میانی پر پہنچ کر جو ہے اختتام پذیر ہوگا، جبکہ جو امام بارگاہ ہیرا حیدری سے جلوس برآمد ہوا تھا وہ امام بارگاہ لال شاہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اور کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب روا رہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف نور الہی بگٹی سے۔ نور الہی، اپڈیٹ کیجیے گا، کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس کہاں سے برآمد ہوا؟ جی، یوم عاشور کا مرکزی جلوس جو ہے علمدار روڈ پنجابی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو اس وقت توگی روڈ پر رواں دواں ہے۔ اس موقع پر سیکورٹی کے بے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ 6500 پولیس اہلکار جو ہے وہ اس روٹ پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، جس میں اس کے علاوہ جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں سیف سٹی کے بھی، اس کے علاوہ ڈی آئی جی کی جو طرف سے بھی کیمرے لگائے گئے تھے، ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کی طرف سے بھی مختلف جگہوں پر کیمرے لگائے گئے تھے، جس کے ذریعے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جلوس جو ہے وہ اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہوا میزان چوک پر پہنچے گا، جہاں پر جو ہے عزادار نماز ظہرین ادا کریں گے۔ وہاں پر علماء جو ہے وہ بھی خطاب کریں گے۔ موبائل سروس جو ہے آج صبح 6 بجے سے یہاں بند کر دی گئی تھی، اور جو رات 12 بجے تک یہاں پر بند رہے گی، جبکہ جو اس جلوس کی قیادت جو ہے وہ شیعہ کانفرنس کے صدر جواد رفیقی اور دیگر علماء کرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، جبکہ پولیس کے اعلیٰ افسران بھی ان کے ہمراہ ہیں، انجمن تاجران کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ تاہم یہ جلوس شام 5 بجے جو ہے وہ اب جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی، حیدرآباد میں یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہوگا، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں حیدرآباد سے حفیظ مکسی سے۔ حفیظ، اپڈیٹ کیجیے گا، مجموعی طور پر سیکیورٹی پر کتنے اہلکار مامور ہیں؟
जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस अंजुमन इमामिया सिंध की जानिब से कदमगाह मौला अली से बरामद किया जाएगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। और इसी तरह से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार जो है वो 5000 से ज़ायद जो है इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह से तमाम जो रिवायती रास्ते हैं उनको जो है वो खारदार तारों से जो है वो सील कर दिया गया है, कनातें लगा दी गई हैं, जबकि मेन गेट्स पर जो है वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, जहाँ पर अज़ादारों को जो है वो जामे तलाशी के बाद अंदर छोड़ा जा रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर इस बार जो है वो रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन सेल कायम किया गया है, जहाँ पर जो है जिसको भी अगर किसी में कोई शक होगा तो उसको जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक किया जाएगा, जिसके बाद उसका पूरा जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाएगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम आते हैं, जबकि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुसलसल जो है रोड की गश्त भी रोड पर जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह से 100 से ज़ायद जो है खुफिया कैमरे भी जो है वो नस्ब किए गए हैं, जहाँ पर जो है SSP ऑफिस पर जो है उनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसी तरह से अगर बात की जाए मरकज़ी मातमी जुलूस की, तो मरकज़ी मातमी जुलूस के हवाले से बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब जो है बरामद किया जाएगा कदमगाह मौला अली से, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला दादन शाह पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम, कहा कि इमाम आली मकाम की शहादत रहती दुनिया तक अज़्म इस्तक़लाल की अलामत है। यौम आशूर के मौके पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि शहादत इमाम हुसैन उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम दर्स है और हज़रत इमाम आली मकाम की शहादत रहती दुनिया तक के लिए अज़्म और इस्तक़लाल की अलामत बनकर मुसलमानान आलम के दिलों की धड़कन बन चुकी है। हमें आज उनकी शहादत की याद में मनाते हुए अपने अंदर नज़्म ज़ब्त और इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना और बाहमी नफ़रतों, कदूरतों और ग्रोह बंदियों से परहेज़ करना है। हमें अपने दीन, मिल्लत और मुल्क के लिए अज़्म और इस्तक़लाल का इस्तारा बनकर हर किस्म की कुर्बानी के लिए ख़ुद को तैयार करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो दीन व दुनिया की सरबुलंदी और कामरानी हमारा मुक़द्दर होगी। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर में यौम आशूरा के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मर्द पुलिस एहलकारों के साथ साथ खवातीन भी इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी पर मामूर की गई है। 10वीं मुहर्रमुल हराम के लिए पुलिस के 33,000 से ज़्यादा एहलकार तैनात हैं। मजीद बात कर लेते हैं पेशावर से नुमाइंदा अब तक जान अफजल से। जान अफजल, अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर कितने एहलकार तैनात हैं? पेशावर में यौम आशूरा के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मर्द पुलिस एहलकारों के साथ साथ खवातीन भी इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। 10वीं मुहर्रमुल हराम के लिए पुलिस के 33,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। पेशावर में जुलूस के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पेशावर में यौम आशूरा के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जान अफजल से राब्ता बहाल हुआ है। जान अफजल, अपडेट कीजिएगा, मजमूई तौर पर कितने एहलकार तैनात हैं सिक्योरिटी पर?